بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام پر جنگی میدان میں اور تبلیغی میدان میں جو دشمنوں کے حملوں سے بچایا، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ نے جو تم پر انعام فرمایا، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے چاہا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ ہی روک دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع دن سے اہل اسلام پر کرم فرمایا، یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اس میں ابو لہب کی بھی بڑی ذلیلوں والی موت کی خبر دی گئی، اور اس کی بیوی کی بھی، اس کی بھی مذمت ہے، اس کی بیوی کی بھی مذمت ہے۔ تو ابو لہب کی بیوی جو ہے ایک بہت بڑا پتھر لے کر آئی کریم آقا علیہ السلام کے پاس، تاکہ آقا علیہ السلام کو اس سے تکلیف پہنچائے۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی تھے آقا علیہ السلام کے۔ وہ پتھر لے کر جب آئی نا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہنے لگی کہ ابھی وہ تیرے ساتھی یہاں تھے، اب کہاں ہیں؟ آقا علیہ السلام وہیں کھڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اندھا فرما دیا۔ اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی قیمتی اثاثہ اور اہل ایمان کی جان کو محفوظ فرما لیا۔ اسی طرح ابو جہل جو ہے کئی بار آقا علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا۔ ایک بار ابو جہل کے پاس کسی نے کو اپنا فوت ہونے سے پہلے اپنا سامان رکھا، میں مر گیا تو میرے بچے کو دے دینا جب سنبھل جائے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے کہا ہوگا بیٹا ضرورت ہے، اب جا کے لے آؤ ابو جہل سے، تو ابو جہل نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں نے نہیں دینا، جاؤ چلے جاؤ، جو مرضی کر لو۔ اب مکے کے کافروں کے پاس وہ گیا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے اس بچے کو کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہو وہی تمہیں لے کے دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں لے کے دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے ساتھ پہلے جنگ ہوتی ہے، ابو جہل جو ہے وہ ہمہ وقت برسر پیکار رہتا ہے، انہوں نے کہا کہ جا کے رسول اللہ علیہ السلام کو کہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی برحق کی شان پھر کیا ہے؟ انہوں نے آ کر، بچے نے آ کر آقا علیہ السلام کو کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں چل دکھا ابو جہل ہے کہاں، میں چل کے لے کے دیتا ہوں۔ باقی سارے جو ہے نا کافر دشمن وہ اب غور کرنے لگے، دیکھیں اب ہوتا کیا ہے۔ دونوں اب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، جب جا کے یہ کہیں گے اس کو دے دیں، ابو جہل کون سے چھوڑنے والا ہے، وہ کون سا خاموش بیٹھنے والا ہے، یہاں تو بھی مزہ آئے گا، بڑی لڑائی چھڑے گی اب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے وہ کرم فرمایا، ابو جہل جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے پاس گیا، آقا علیہ السلام اس کے پاس آیا ابو جہل کے، ابو جہل کو کہا اے اس بچے کا مال واپس کر، اس بچے کا مال واپس کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیران ہوں گے، ابو جہل پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ابو جہل اتنا بڑا ڈون ہے، مکے کا ڈون ہے، وہ کانپنے لگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس نے سارا سامان اٹھا کے اس بچے کے حوالے کیا، وہ چلا گیا۔ تو باقی بعد میں سارے مشرک اکٹھے ہوئے، ابو جہل کو کہنے لگے وہ ذلیلہ تو نے تو ہماری ناکیں کٹوا دی ہے، بڑا ذلیل کروایا تو نے ہمیں،
اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم نے تو بڑے مان کے ساتھ تجھے ان کی طرف بچے کو بھیجا تھا، جب وہ تیرے پاس آئیں گے تو تھوڑی سی لڑائی شڑائی ہوگی، یہ کیا کیا تو خود ہی ذلیل ہو گیا، سامان اٹھا کے دے دیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جب انہوں نے مجھے کہا نا تو ایسا ایک درندہ میرے سامنے آیا کہ اگر میں نہ کرتا تو اس نے مجھے اسی وقت کھا لینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ہاتھ روکا ان کا پھر ہیں جی۔ اسی طرح کر کے غار ثور کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبوی سوچ دیکھیں ہیں جی۔ مدینہ کو جو راستہ جاتا ہے نا بالکل اس کی مختلف سمت حضور گئے ہیں، بالکل اس کی مختلف سمت گئے۔ یہاں باہر جانے کا یہی راستہ ہے نا ہیں، کوئی بھی کسی بھی بندے کو کہا جائے گا فلاں بندہ باہر بھاگ گیا ہے تو بھاگ کے ادھر دروازے سے جائیں گے نا باہر، کسی اور راستے تو نہیں جائیں گے۔ لیکن دیکھیں جو راستہ مدینے کو جاتا تھا نا سارے لوگوں کو پتا تھا یہی راستہ مدینے جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کی دوسری سمت غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ اسے کہتے ہیں جنگی چال۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ جنگی چال کے دشمن جو ہے وہ ادھر ہی ڈھونڈتا رہے۔ بہرحال جب انہوں نے سارے راستے دیکھے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ہر طرف بندے دوڑائے، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی ایسے حفاظت فرمائی کہ آقا علیہ السلام غار ثور کے اندر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ایسے دیکھا بالکل اوپر پہنچا ہے، ان کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے، ان کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہاں پہنچ آئے ہیں، اب کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، رب ساڈے نال ہے، رب ہمارے ساتھ ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیسے ہاتھ روکے، بالکل سامنے کھڑے ہیں، اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ایسے سامنے کھڑے ہیں، اوپر سے ایسے دیکھ رہے ہیں جی، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ان کے ہاتھ باندھ دیے، ہاتھ روک دیے، بلکہ آنکھوں کو اندھا کر دیا ہیں جی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض گزار ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آ بھی جاتے ہیں ہمارے پاس تو پھر کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا نا جی، غار ثور کے اندر آپ کو پتہ دیکھی ہے حجاج نے ایسے اشارہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ غار جو ہے نا ایک دم سے پھٹی، سامنے ایک سمندر تھا، اس میں ایک کشتی تھی، بندے کے بیٹھا تھا چپل لے کر۔ آقا علیہ السلام میں اگر یہ آتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کے نکل جائیں گے یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حفاظت فرمائی، ایسا دفاع فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ساتھ ہیں جی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تو یہ خالق اور مالک نے ہر جگہ پر یعنی کہ کافروں کے ہاتھ روکے، کو تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے وہ، لیکن عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے نقصان سے علیہ السلام کو بچایا۔ یعنی جیسے وہ چاہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیں، جیسے وہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ختم کر کے، قرآن پاک کو ختم کر کے، بدنام کر کے، پورے کا پورا نظام نبوی جو ہے جو قائم ہونے جا رہا ہے اسے تہہ و بالا کر دیں، اسے ختم کر دیں، بالکل صفایا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتائیں یار اکیلے میرے آقا علیہ السلام تھے مکہ مکرمہ میں، پھر سب سے پہلی آواز جو حضور کے حق میں آواز اٹھتی ہے نا جی، آقا علیہ السلام نے کوئی صفا پر کھڑے ہو کے سارے لوگوں کو پہلے روٹی کھلائی، روٹی کھلا کے آقا علیہ السلام نے دعوت حق سنائی۔ میں تمہیں اگر کہہ دوں کہ لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ آور ہونے والا، مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ میں ابھی کیوں مانو گے؟ انہوں نے کہا آج تک آپ کے زبان مبارکہ سے خلاف واقع بات نہیں نکلی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رب ایک ہے، اسی کو مانو۔ ہاں جی، وہی آوازیں جو ابھی تک آپ کو صادق اور امین کہہ رہی تھیں ایک دم سے سارے مخالف ہو گئے، ایک دم سے سارے مخالف ہو گئے۔ ایک آواز بالکل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کچھ سالوں کے ہیں ہاں جی، ٹانگیں بالکل کمزور سی ہیں، آپ بھی کمزور سے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے کہا پورے مجمع میں سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو بھی ہو جائے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بتائیں یعنی اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا یہ آواز بلند کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یعنی جب پورے علاقے کے وڈیرے چودھری سارے کے سارے مکے کے نواب سردار ہیں، ان سب کی آوازیں ایک طرف ہوں، اکیلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہاں جی میں ساتھ ہوں آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے یار۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا، اور میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ فیض تھی کہ کمزور سے بچے کے اندر اتنا جذبہ آ گیا کہ اس نے پورے طوفانوں کے سامنے کھڑے ہو کہا ان سے ٹکرانے کے لیے علی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ بتائیں اسی لیے تو مولا علی فرماتے تھے سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے پیدا ہوتے میرا نام شیر رکھا تھا۔ تو شیر ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو شیر بھی وہ ہو جو شیر خدا ہو، اسد اللہ الغالب ہو، رب کا شیر ہو، اور پھر جہاں بھی جائے غالب آ جائے، جہاں بھی جائے لتاڑ کے رکھ دے،
خیبر میں جائے تو پورے خیبر کی دیواریں کپکپاہٹ سے جناب وہ ہلنے لگ جائیں، وہ لرزہ پر اندام ہو جائیں، ہاں جی یہودی کانپنے لگ جائیں، ہاں جی اللہ اکبر۔ پتہ ہے کافر کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کافر کہتے تھے جتنا مرضی بڑا بہادر ہو، اس کے سامنے جو بھی بھاگے گا نا اسے ملامت کریں گے، اسے کہیں گے دھر پھٹے منہ، اس کے آگے سے بھاگ آیا ہے۔ کہتے ہیں ہاں واحد بندہ علی ہے، جس کے سامنے سے کوئی بھاگ بھی جائے نا اسے ملامت نہیں کرتے، اسے شاباش دیتے ہیں، وہ چنگا کیا تو نے علی کے سامنے سے بھاگ آیا ہے۔ علی کے سامنے سے بھاگنا کہتے ہیں عیب نہیں ہے، یہ کافر کہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جی اہل ایمان کا پھر کیسے ان سے ہاتھوں کو روکا کافروں کے، ہاں جی 1000 سے زائد تعداد بدر کے اندر ہے، اور اہل اسلام 300 سے کچھ زائد ہیں۔ ہاں جی بتائیں رب تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روکے یا نہیں روکے؟ ہاں جی روکے ہیں نا۔ ذلیل وہی ہوئے ہیں جن کی تعداد زیادہ تھی، جو شرابیں لے کے آئے تھے پینے کے لیے، جو عورتیں لائے تھے ناچنے کے لیے، ہاں جی وہ سارے کے سارے، رمضان کا مہینہ تھا وہ بھی، ہاں جی رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک تھی، ابو جالا عورتیں لایا تھا، یہ ناچ ناچ کے ہم جناب جہاد کریں گے، ہم جنگ لڑیں گے، اپنے قوم کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آج بھی کئی سارے ابو جہل کی اولاد ہے لڑ رہے ہیں جنگ ایسی، عورتیں نچا نچا کے گھنگرو توڑ کے جناب ملک فتح کر رہے ہیں، وہ ہے یا نہیں؟ روز رمضان شریف میں 17 رمضان میں اسی کی سنت ہے بھائی، یہ ابو جہل کی سنت ہے۔ ہاں جی اگر یہی ہوتا نا کہ ناچنے ٹاپنے سے ملک فتح ہوتے تو خسروں کا الگ ملک ہوتا ایک۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہجڑوں کی اپنی ایک سلطنت قائم ہوتی، یہاں پہ بیچارے ترس رہے ہیں کہ ان کے نام کا شناختی کارڈ جاری ہو جائے، ہاں جی ان کے تو اپنے شناختی کارڈ نہیں بن رہے غریبوں کے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ آئے نا جی 17 رمضان المبارک کو، تو وہی رگڑے گئے جو زیادہ تھے، ہاں جی عہد میں آ جائیں، باوجود اس بات کے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، لیکن بھاگے پھر بھی وہی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جس علاقے میں جاتے جنگ لڑتے، جنگ ہوتی یا نہ ہوتی، فتح ہو جاتی جو بھی ہوتا، وہاں سے فوراً واپس نہیں آتے تھے، 3 سے زائد کچھ دن، 3 دن یا اس سے کچھ زائد دن حضور وہیں پہ رہتے تھے، حضور وہیں رہتے تھے۔ بتائیں جنگ لڑنے والے ایسے کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ کسی 2 بندوں کی لڑائی ہو جائے، وہاں پہ کوئی منجی ڈا کے بیٹھے گا میں 2 دن یہاں بیٹھوں گا بھائی، ہیں لیکن قربان جائیں حضور کی عظمت اور شان پر یار، اور بہادری کیا شے ہوتی ہے یار، اور شجاعت کیا شے ہوتی ہے یار، ہیں وہیں پہ آ کر سام رہتے تھے۔ ہاں پیچھے سے کسی اور نے آنا تو وہ بھی آ جائے، اس کی بھی مرمت کر کے مدینے جائیں گے ایک ہی بار ہم، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریم آقا علیہ السلام ابو بدر کے اندر کیا ہوا، رب نے ان کے ہاتھ روکے، عہد میں مدینہ منورہ میں آ گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہاتھ روکے ان کے کہ مدینہ منورہ میں عہد کے اندر جا کے باوجود اس کے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، باقی نقصان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ ایسے روکے کہ بھاگے بھی وہی جا رہے ہیں، بھاگے بھی وہی جا رہے ہیں، مدینے سے دور جا کے ان کے ذہن میں آیا وہ یار جو بچے تھے انہیں بھی ختم ہی کر دیتے ہیں، جو بچے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا بھی صفایا کر دیتے، ایسے ہم آ گئے ہیں جی واپس آنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ مدینے سے آقا علیہ السلام ایک قافلہ جا رہا تھا، انہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جا کے ان کے تڑا نکال دو، ہیں جی وہ گئے جا کے انہوں نے کہا وہ توڑی تیسی تیسی نکل جاؤ یہاں سے، تم وہ پیچھے سے ایسے لشکر آ رہے ہیں، وہ جناب بھاگے یہاں سے آگے، وہاں سے پیچھے نہیں ہے، رب تعالیٰ نے ایسے ہاتھ روکے ان کے، پھر جناب آپ خندق میں آ جائیں 30,000 سے زائد لشکر ہے ان کا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کل 3,000 ہے، کل 3,000۔ ان 3,000 میں جناب پھر درمیان میں بتائیں نا وہاں کیسا خطرہ ہوا، جہاں پہ سارے ہی اپنے ہوں ہیں وہاں تو ایک بات ہوتی ہے نا، بندہ بات کرے تو سارے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں جو ہے نا کئی سارے منافق بھی پھرتے تھے، ان کی اپنی بزدلی تھی، ان کے اپنے معاملات تھے، شام ہوتی تھی چھٹی مانگنے شروع کر دیتے، حضور ہمیں اجازت دیں ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، وہاں پہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بتائیں نا وہ اس وقت بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھ کیسے روکے ہیں، وہ دھمکیاں دینے والا ہرقل جو ہے آقا علیہ السلام جب وہاں پہ وہ اتنے 100 میل سفر کر کے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے جی، تو وہاں پہ پہنچ کے آقا علیہ السلام نے کتنا قیام فرمایا، کوئی مہینے کے لگ بھگ حضور نے قیام فرمایا جی، سامنے نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے کیسے ہاتھ روکے ہیں۔ عہد کے اندر ابو سفیان نے دھمکی لگائی تھی کہ اگلے سال پھر بدر کے مقام پہ ملیں گے، وہیں پہ جنگ ہوگی، اگلے سال بدر کے مقام پہ جنگ ہوگی، ہاں جی میرے آقا علیہ السلام کچھ دن پہلے روانہ ہو پڑے، آقا علیہ السلام بدر جا پہنچے، ہاں جی وہ آئے نہیں، وہ مکے سے نہیں نکلا، آقا علیہ السلام پہنچ گیا، میں کہ تو نے کہا تھا کہ آئیں گے آپ وہیں ملیں گے، تو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم تو وعدہ پورا کرنے آ گئے، اب تم بھی آؤ،
ہیں جی، ہم تو آ گئے ہیں۔ اب جب آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو پھر وہاں پہ ایک منڈی لگتی تھی، میلہ لگتا تھا، جیسے ہمارے ہاں بدھ بازار نہیں لگتے، بدھ بازار جو ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے، ہمارا چونکہ بدھ ہے تو ہمیں بدھ یاد رہتا ہے، تو یہ بدھ بازار اس طرح کر کے منڈیاں لگتی تھی بڑی بڑی، لوگ اپنے اپنے سامان لے کے آتے تھے، کچھ لے جاتے تھے، کچھ وہاں دے جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں گئے، وہاں پہ ڈر کے جیسے کوئی مشرک آیا ہی نہیں، پوری منڈی ہی نہیں کی تھی، مزہ نہیں آ گیا ہیں جی۔ وہ جو مکے کے لوگ بھی آتے تھے وہاں لینے کے لیے دینے کے لیے، وہ بھی نہیں آئے، اور بکا بھی مسلمانوں کا اور لیا بھی مسلمانوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی علیہ السلام کو، پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہ ہاتھ نہیں روکا ان کا یار۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرا انعام ہے، اگر تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ہاتھ میں روکوں گا، ان کے میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، لیکن یہ ان کی اپنی ہی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، ان کی اپنی ہی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہوں، ان پہ خود لرزہ طاری ہو، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا بھائی۔ ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جہاد کرنے کے لیے گیا جی، اس کا گھوڑا جہاد کی حالت میں سست پڑ گیا، جہاد کی حالت میں اس کا گھوڑا سست پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ گھوڑا جو ہے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، اس نے شکایت کی ہیں جی، اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تو ذرا یہ دیکھ کہ تو نے گھوڑے کو کل جو گھاس کھلایا تھا وہ کون سا گھاس تھا۔ اس نے جب دیکھا، گھاس والے کے پاس گیا، پتہ کیا وہ جو سکے اسے دیے تھے وہ کھوٹے تھے، کھوٹے سکے تھے، کھوٹے سکوں والے کھوٹے سکے کے بدلے میں لیا ہوا گھاس جو ہے نا، وہ اگر گھوڑے کو کھلایا جائے تو گھوڑا جہاد کے میدان میں کام نہیں کرتا ہیں جی۔ تو جس قوم کے اپنے ہتھیار ہی سود کے پیسوں سے تیار ہوئے ہوں، جس قوم کی فوج جو ہے وہ سود کے پیسے کھا کے بڑی ہو رہی ہو، ان کا خون بڑھ رہا ہو، ان کے جسم کی گوشت پوست بڑھ رہے ہوں سود کے پیسے کھا کے، بتائیں وہ جہاد کرتی ہیں؟ رب تعالیٰ کی راہ میں کام آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہاں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہاں پہ غلبہ ہوا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پیروکاروں کی وجہ سے غلبہ ہوگا۔ ہاں، انہوں نے جہاد کرنا ہے، سود خور کبھی نہیں کر سکتے جہاد۔ سود خوروں میں ہمت نہیں ہوتی، حرام خور ہوتے ہیں، سود خور حرام خور ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک جگہ پر جی ان کے ہاتھ روکے، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ دیکھو نا کتنے انعام کیے ہیں تم پر۔ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں نا، تو سراقہ جو ہیں پیچھے سے آئے مکے کی طرف سے، انہوں نے بندہ بھیجا جاسوس ہیں جی آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ وہ بالکل جب قریب پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے ایسے دیکھا، گھوڑا ہی زمین میں دھنس گیا، وہ خود بھی زمین میں، گھوڑا بھی زمین میں۔ اسی وقت چیخے، وہ مولا مہربانی فرما، کہنے لگے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا آپ حق پر ہیں، آپ مہربانی فرمائے مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں آج تو میری مخالفت میں آیا تھا نا مجھے شہید کرنے کے لیے، تو میرا کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا رب تبارک و تعالیٰ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ڈال دے گا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ بتائیں وہ کسرا کے کنگن پھر پہنے ہیں۔ حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، کسی نے کہا بیمار ہو گئے کہیں رخصت ہی نہ ہو جائیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کسرا کے کنگن پہنے گا، وہ میں نے پہنے نہیں، مروں گا کیسے میں؟ اللہ اکبر ہیں، مزہ نہیں ہے یار، اعتماد کیسا یار امتی کو اپنے نبی کی ذات پر۔ لیکن آج کا امتی جو ہے وہ تو ایسے ہی یقین کی دولت سے خالی ہے، یقین کی دولت سے خالی ہے یار آج کا امتی، آج کا مسلمان بیچارہ۔ کاش کہ اسے یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرا مددگار ہے، کاش کہ اسے یقین ہو جائے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مجھے حاصل ہے، تو حق پر قائم رہنے کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، سارا کچھ ہوگا۔ اقبال نے کہا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ آج بھی اگر تو ایمان پکا کر لے نا تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو بدر میں فرشتے بھیجے تھے آج بھی بھیج سکتا ہے۔ جو آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہوئی تھی وہ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، لیکن تیرے اندر ہی یقین کی دولت نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، میں جب ایک قوم نے چاہا تھا کہ تمہاری طرف ہاتھ اپنے پھیلائیں، ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو پیچھے روک دیا، میں چل پیچھے ہو، واتقوا اللہ، رب نے ارشاد فرمایا تم بھی اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ خطاب انہیں ہو رہا ہے بظاہر، لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے، انہیں بھی ہو رہا ہے خطاب کہ تم ڈرتے رہو اسی طرح جیسے ڈر رہے ہو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سے بھی یہ مطالبہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، تم بھی ڈرتے رہو، تم بھی ڈرو۔ ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے بھائی، انہوں نے تو جہاد کیا ہے، فتح پائی ہے، کامیابی ملی ہے، مدد رب کی ملی ہے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہم نے تو آج تک فتح ہی نہیں کیا علاقہ۔ ہاں ہم نے گواہ ضرور ہیں،
ہیں بھی اندلس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، بغداد ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، پھر اس کے بعد آ جائیں اب یہ پاکستان کے کتنے ٹوٹے ٹوٹے کر کے ہم نے مختلف لوگوں کو دے دیے ہیں یار، بتائیں کچھ بچا ہے ہمارا؟ ہیں جی ہمارے ایئرپورٹ کسی کے پاس ہے، ہیں ہماری کمپنیاں کسی کے پاس ہیں، سٹیل مل کسی کے پاس ہے، فلانی مل کسی کے پاس ہے، ہیں جی ہمارے اپنے پاس کیا ہے بھائی؟ ہم خود کسی کے ہم پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پہلے مقروض ہوتا IMF کا، بتائیں ہمارا یہاں پہ کیا ہے بھائی؟ یہ سارے ثمرات ہیں جمہوریت کے، ہیں یہاں ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خلافت ہیں، تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ واپس آئی نا، آپ نے فرمایا یار وہاں پہ جو مقروض ہیں ان کو دے دو، انہوں نے کہا مقروض کوئی ہے ہی نہیں، سارے پوچھ لیا ہم نے، انہوں نے کہا یار پھر جس کی شادی نہیں اس کی شادی کروا دیں، اس نے کہا جن کی شادی ہونی تھی وہ اپنی کروا بیٹھے ہیں، جنہوں نے کروانی ہے ان کے پاس پہلے مال پڑا ہوا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ 8 صوبوں سے، وہ صوبے بھی ملکوں کی طرح تھے، یہ نہیں کہ ہماری صوبڑیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ والا حساب نہیں تھا۔ بتایا نا یار، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 64 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، ہیں جی اتنے یعنی کہ لاکھوں لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت ہے، تو بتائیں وہ ایک ملک تھا نا، ملکوں جتنے تو صوبے تھے ان کے، آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کے صوبے سے بھی چھوٹے ہیں، قابو پھر بھی نہیں آتے ان سے، ہے یا نہیں ایسا؟ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، ایک بوڑھی اماں آ گئی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کہنے لگی بچہ میری بکریاں کسی نے چوری کر لی ہیں، میری بکریاں چوری ہو گئی ہیں۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی کہنے لگے اماں تیری بکریوں کو خیال کرنا میری ذمہ داری تھوڑی ہے، ہیں تیری بکریوں کا میں خیال کیسے کروں؟ وہ اماں تھی، پھر اماں اسے بھی پتہ تھا سامنے نبی کا غلام بیٹھا ہے، ہیں اسے میں سیدھا کر سکتی ہوں، ہیں جی اللہ اکبر، ڈنڈا لے کے بھاگی حضرت سلطان محمود غزنوی کی طرف، اس نے کہا پھر جتنا سنبھال سکتا اتنا ہی رکھنا، جتنا سنبھال سکتا اتنا رکھ، اتنی حکومت رکھ، باقی کیوں رکھی ہوئی تو نے نہیں سنبھال سکتا تو، ہاں جی شام سے پہلے بکری اماں کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، ہیں جب اور یہاں پہ آپ چلے جائیں اللہ اکبر، صرف آپ کی گاڑی پارکنگ پہ کھڑی ہو وہ جناب جلدی اڑ سکتی ہے، آپ کا جو ہے نا چلان ہو جائے وہ آپ کے گھر پہ پہنچ سکتا ہے، کیمرے سے کڑچ کر لیتے ہیں، جن کے پاس کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے کہ باپ بیمار پڑا ہوا بیچارہ تو اس کی بھی اطلاع انہیں ہو جائے یار بیمار ہے اسے دوائی کی ضرورت ہے، انہیں یہ نہیں پتہ چلتا، کوئی کیمرہ انہوں نے تیار نہیں کیا، کوئی انہوں نے جناب ریڈار تیار نہیں کیا، کسی گھر میں آٹا نہیں ہے تو انہیں پتہ چل جائے یار وہاں آٹا نہیں ہے تو وہاں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب نبی کا دین ہوتا ہے نا تخت پر، جب نبی کے دین کی حکومت ہوتی ہے تو پھر بات ہی پھر اور ہوتی ہے، ہیں جی پھر روٹیاں جو ہے نا روٹیاں چھوڑیں، آٹا جو ہے نا خلیفہ وقت اپنے کندھے پہ اٹھا کے ان کے گھر پہنچتا ہے اور چولہے میں پھونکے مار کے آگ کو بھکاتا ہے، آگ جلا کے وہاں روٹیاں بنا کے دے کے بچوں کو کھلا کے واپس آتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے سے واپس آ رہے ہیں، ایک بوڑھی اماں کا خیمہ تھا ایسے اکیلا، پورے علاقے کچھ بھی نہیں ہے خیمہ اماں کا، وہاں بیٹھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا میں اماں سنا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ عمر کیسا بندہ ہے؟ اس نے کہا عمر کیسا بندہ، جب سے خلیفہ بنا ہے کبھی ایک لیڈر نہیں دیا اس نے مجھے، ایک جوڑا نہیں بھیجا اس نے مجھے، تو بھائی مجھے کیا لگے کیسا ہے وہ، میں تو اپنا کر کے کھاتی ہوں بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر وہی جناب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے نا جی، ایک اب خلیفے کی شان دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مدینے کے باہر دور کر کے ایک بابا جی رہتے تھے نابینا، ہیں جی اس کے گھر گئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلوہ بنایا اور چمچ کے ذریعے نا حلوہ بابے کے منہ میں ڈالا، نابینا بابا یہ خلیفہ کر رہا ہے، ہیں جی چمچ کے ساتھ اس کے منہ میں ڈالا تو بابا جو ہے نا ایک دم رونے لگا، میں بابا تجھے کیا ہوا؟ حلوہ کھلا رہا ہوں تجھے تو رو رہا ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے آج ابو بکر دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا ابو بکر صدیق روز میرے لیے حلوہ بنا کے آتا تھا، پہلے اپنے منہ میں رکھ کے دیکھتا تھا گرم تو نہیں ہے، پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا، آج حلوہ گرم لگا ہے تو مجھے لگا ہے کہ ابو بکر نہیں رہا دنیا میں۔ اب بتائیں نا جی پہلے خلیفے نے جو کام کیا تھا دوسرے نے بھی وہی کیا یا نہیں کیا؟ خلیفہ تو یہ ہوتا ہے، امت کا خیر خواہ تو یہ ہوتا ہے، قوم کا غلام تو یہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے دور علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، وہ نابینا تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، میں دن میں گیا، میں نے کہا جا کے اس کی خدمت کروں،
یہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے۔ ماتے میں گیا وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا کہ جا کے خدمت کروں، پانی بھر دوں، لیکن میں جب گیا دیکھا پانی بھرا ہوا ہے، گھر کے صفائی ہوئی ہے، مائی نے روٹی کھا لی ہے۔ کہتے میں دوسرے دن گیا تو اس سے بھی پہلے گیا، پھر پہلے گیا۔ کہتے ایک دن میں رات کو چھپ کے جا کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا دیکھوں تو صحیح کون ہے جو اس مائی کی خدمت کرنے آتا ہے، اتنا نیک بندہ۔ تو کہتے میں نے جب وہ بندہ باہر نکلنا تو اسے پکڑ لیا، دیکھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ خلیفہ بنتے ہیں، باہر گلی میں جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی۔ تو ایک بچی جو ہے نا، جس دن خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق، ایک بچی اپنی ماں کو کہنے لگی کہ اماں اب کیا بنے گا ہمارا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نہیں تھے اس وقت تو ہماری بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے، ہماری بکریوں کو دودھ نکال دیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو وہ خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کو دودھ کون نکالے گا؟ یہ آواز جا پڑی حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیا فرمایا؟ زکوٰۃ کے منکروں سے ابوبکر صدیق لڑے گا نا، اور منکرین ختم نبوت سے جنگ کرے گا، تو یہ بکری کا دودھ نکالنا کون سا مشکل ہو گیا ابوبکر صدیق کے لیے؟ یہ دودھ بھی تمہارا نکلتا رہے گا، خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کو دودھ نکالتے رہے۔ اندازہ لگا جی، وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اتنے رقیق القلب تھے، اتنے شفیق بندے تھے امت پر، اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، اللہ اکبر، اہل سیر فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتے تھے، جیب میں ہاتھ ڈال لیتے تھے، ہاں جی، جو بھی شے ہوتی بھی نکال لیتے تھے۔ آپ کو ابا جی کہتے تھے بچے، مدینے کے بچے حضرت ابوبکر صدیق کو ابا جی کہتے تھے کہ ہمارے ابا جی ہیں، ہاں جی، اور ابے کی جیب سے کوئی بھی کچھ نکال لے ابا کہاں منع کرتا ہے، ہاں جی۔ تو بتائیں نا یار، وہ ایسا بھی تو کوئی بندہ لاؤ نا یار، یہاں پہ تو بھائی آپ کے سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگتے ہیں آپ پر، اور کھا کون رہے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حق کے لیے کھڑے ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اور یار کم از کم چلو، ہم بول نہیں سکتے ان کے خلاف، وہ دل سے ہی ان کو جدا کر دیں، دل سے ہی ان کو نکال دیں۔ محبت جو ہماری ان کے ساتھ ہے وہی ہم ان کو اپنے دل سے خارج کر دیں، تاکہ قیامت والے دن ہمارے دل جو ہے نا ان کے مسخ شدہ دلوں کے ساتھ ہی نہ کھڑے ہوں۔ اللہ کے کہنا ارشاد میں واتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یا پھر یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھیں بس۔ لیکن اب ہمیں تو بھروسہ کس پر ہے؟ جب بھی کوئی کسی دوسرے ملک کے لوگ بات کرتے ہیں نا، ہم فوراً یہی کہتے ہیں ہمارے پاس غوری ہے، ہمارے پاس فلانا ہے، ہمارے پاس فلانا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اللہ ہے، ہماری زبان پہ یہ بات نہیں آتی۔ رب کیا فرماتا ہے؟ فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بندہ مومن جو ہے نا وہ جناب نہ شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ تلوار پہ، نہ کسی اور چیز پہ، زرہ پہ، تیر پہ، کسی شے پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ مومن کا بھروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔